We're not stopping you from seeking knowledge of computers, of medicine, of academics, of engineering, no problem. But the Prophet ﷺ taught us, it's mentioned in Sunan Ibn Majah with authentic chain of narration. He taught us, Sallallahu ilman nafi'a. Ask Allah for beneficial knowledge. وَتَعَوَذُ بِاللَّهِ مِنْ إِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. And seek Allah's refuge from knowledge which is not of benefit, which is not beneficial. So all beneficial knowledge we have been encouraged to seek. Whether it's knowledge of medicine, engineering, science, academics, anything which is beneficial, it is for us to seek. We have been encouraged to seek knowledge. جسے آپ جانتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پاداش میں اس کے نتیجے میں اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. اور یہی وہ فلسفہ بھی ختم ہو جاتا ہے, یہی وہ فلسفہ بھی دفن ہو جاتا ہے جب علم کے نام پر دین اور دنیا کے علم کی تفریق ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو علم کے راستے میں چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. اگر یہ دین اور دنیا کی تعلیم کا فلسفہ اگر کوئی لائے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ دین اور دنیا کی تعلیم کا یہ دین اور دنیا کی تعلیم اس کی تفریق کرنا صحیح نہیں ہے, تو پھر مجھے سوال کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو علم کا راستہ چلے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. مجھے بتاؤ, جیوگرافی کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی جائے گا تو جنت کا راستہ آسان ہوگا؟ سائنس کا علم حاصل کرنے جاؤ گے تو کیا آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا؟ کوئی آدمی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وکیل بنے, پیٹرول ڈیزل میکینک بنے, کیا اس علم کے لیے نکلنے والا جنت کے راستے پر چلے گا؟ کیوں خلط ملط کرتے ہو میرے بھائیوں؟ اللہ واسطے پورے قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر سلف امت کی سیرت کے اندر جہاں جہاں علم کا تذکرہ آیا ہے, علم کی فضیلت, علماء کی فضیلت, تعلیم کا مقام بیان کیا گیا ہے, اور ان سب سے مراد اللہ کے دین کا علم ہے, قرآن کا, سنت کا علم ہے, حلال و حرام کا علم ہے, فقہ کا علم ہے, سب سے پہلے عقیدے کا علم ہے. یہ سارا علم مراد ہے. ہمارے استاد محترم علامہ عبد المحسن بن حمد العباد حفظہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے, اس وقت شاید دنیا کے سب سے بڑے حدیث کے عالم ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا جہاں جہاں علم کی فضیلت ہے, علماء کا مقام ہے, تعلیم کا مقام بیان کیا گیا, اس سے مراد دین کا علم ہے, اس سے مراد قرآن کا, سنت کا, فقہ کا, عقیدے کا, شریعت کا علم. کوئی خلط ملط کرنے کی کوشش نہ کرے. یاد رکھو یہ علم عبادت ہے, یہ علم عبادت ہے جو قرآن کا, سنت کا علم ہے, اس لیے خلط ملط نہیں ہونا چاہیے.